کسی گاؤں میں ایک غریب چرواہا رہتا تھا۔ وہ روزانہ چند بکریوں کو لے کر قریب پہاڑی پر چلا جاتا تھا جہاں بکریاں چرتی رہتی تھیں، اور چرواہا بہرا تھا، مگر اس سے اس کے کام میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی اسے کھانا دینا بھول گئی اور پھر بچے کے ہاتھ بھی نہیں بھجوایا۔ چرواہے نے سوچا، میں گھر جا کر کھانا لے آؤں، دن بھر بھوکا رہنا میرے لیے دشوار ہوگا۔ اگر میں بھوکا رہوں گا تو پھر بکریوں پر پہرا کون دے گا؟ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک گھسیارا یعنی کہ گھاس کاٹنے والا آدمی وہاں آ پہنچا اور پہاڑ کے کنارے بیٹھ کر وہ گھاس کاٹنے لگا۔ چرواہا اس کے پاس گیا اور کہا، بھائی تم ذرا میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں گاؤں جا کر کھانا لے آؤں۔ پتہ نہیں کیوں آج تو میری بیوی کھانا دینا بھول گئی اور کسی بچے کے ہاتھ بھی نہیں بھیجا، تو لہٰذا میرے لیے بھوکا رہنا بہت دشوار ہوگا۔ اور اتفاق سے وہ جو گھاس کاٹنے والا آدمی تھا وہ بھی بہرا ہی تھا، لیکن چرواہے کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ گھاس کاٹنے والا چرواہے کی کوئی بات نہ سن سکا، بلکہ الٹا غلط سمجھ بیٹھا۔ وہ بولا، میں تم کو اپنی گھاس کیوں دوں؟ یہ تو میں اپنے جانوروں کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ میرے پاس ایک گائے اور 2 بھیڑیں ہیں جن کے لیے مجھے دور دور سے گھاس لانا پڑتی ہے۔ نہیں بھائی نہیں، جاؤ اور میرا پیچھا چھوڑو، میں تمہاری طرح کے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں جو دوسروں کی چیزیں ہتھیا لیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ ہلایا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ چرواہا بھی اس کی بات نہیں سن سکا کیونکہ چرواہا بھی بہرا تھا۔ چرواہا کہنے لگا، شکریہ میرے دوست، تم نے راضی ہو کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب انتظار کرنا، میں بہت جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گاؤں کی طرف چل پڑا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ گھاس کاٹنے والا بھی بہرا ہی ہے۔ چرواہا اپنی جھونپڑی میں پہنچتا ہے۔ پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو بخار میں مبتلا ہے، وہ تو بہت بیمار ہو گئی اور پڑوس کی ایک عورت اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ چرواہے نے سوچا، اب خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ چرواہے نے کھانا کھایا اور پھر سیدھا پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بکریوں کو گنا، سب کی سب بکریاں وہی موجود تھیں اور گھاس کاٹنے والا اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ چرواہے نے اپنے دل ہی دل میں سوچا، ارے یہ گھاس کاٹنے والا کتنا ایماندار آدمی ہے یار، میری بکریاں تو بالکل اتنی ہی ہیں جتنی میں چھوڑ کر گیا تھا، اور بالکل ویسے کی ویسے ہی ہیں، کسی کو کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا۔ گھاس کاٹنے والے نے بہت ہی ایمانداری کے ساتھ میری بکریوں کی نگرانی کی ہے، مگر شکریہ کا خواہش مند بھی نہیں ہے۔ چرواہے نے سوچا، کیوں نہ اس کو انعام دیا جائے۔ اس نے ایک لنگڑی بکری اٹھائی اور گھاس کاٹنے والے کو دینی چاہیے۔ اس نے سوچا، ویسے بھی تو مجھے اس کو ذبح کرنا پڑے گا، تو کیوں نہ میں اس کو اس کی ایمانداری کا انعام دے دوں۔ یہ سوچ کر چرواہے نے لنگڑی بکری کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور گھاس کاٹنے والے کے پاس پہنچ گیا۔ اس کو جا کر بولا، بھائی میری بکریوں کی نگرانی کرنے کا صلہ میں یہ تحفہ تمہیں دیتا ہوں، تو لہٰذا تم یہ تحفہ قبول کر لو، اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کر لینا۔ میں تمہاری ایمانداری سے بے حد خوش ہوا ہوں، بے حد متاثر ہوا ہوں،
اور تمہاری ایمانداری کے بدلے میں تمہیں یہ انعام دیتا ہوں۔ مگر گھاس کاٹنے والا ایک لفظ بھی نہ سن سکا۔ وہ غصے میں چلایا اور کہنے لگا، چرواہے، مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری غیر حاضری میں کیا ہوا، تمہاری بکری کی ٹانگ کیسے ٹوٹ گئی، اور میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں تو چپ کر کے گھاس کاٹ رہا تھا۔ چلے جاؤ ورنہ مار دوں گا، کیونکہ تمہاری بکری کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا قصوروار میں نہیں ہوں۔ چرواہا بھی سمجھ نہیں سکا کہ گھاس کاٹنے والا کیا کہہ رہا ہے اور ناراض کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو آواز دی جو گھوڑے پر سوار تھا اور کہنے لگا، جناب عالم، مہربانی کر کے مجھے یہ بتائیے کہ یہ گھاس کاٹنے والا کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ میں تو بہرا ہوں، میں سن نہیں سکتا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ میرا تحفہ بھی قبول کیوں نہیں کر رہا۔ اس کے بعد چرواہا اور گھاس کاٹنے والا دونوں چلا کر اس مسافر سے باتیں کرنے لگے۔ پھر وہ گھڑ سوار گھوڑے سے اتر کر ان کے قریب آ گیا۔ یہ سوار گھوڑے چرایا کرتا تھا اور یہ بھی اتفاق سے بہرا ہی تھا، لہٰذا وہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ان دونوں سے اس جگہ کا نام پوچھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے ان دونوں کو ناراض ہو کر چلاتے ہوئے دیکھا تو گھبرا کر بولا، ہاں بھائی، میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا میں نے چرایا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تمہارا ہے، تو مجھے معاف کر دو اور یہ گھوڑا تم رکھ لو۔ اتنے میں گھاس کاٹنے والا چلایا، بکری کے لنگڑے ہونے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں چرواہے کو کئی بار بتا چکا ہوں۔ چرواہا چلایا کہ اس سے پوچھو، میں اس کو تحفہ دے رہا ہوں، یہ قبول کیوں نہیں کر رہا؟ میں تو شکریہ کے طور پر اس کو یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ اس پر چور بولا، بھائی، میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا میں نے چرایا ہے، مگر میں بھی بہرا ہوں اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم دونوں میں سے یہ گھوڑا کس کا ہے۔ اسی اثناء میں ایک بوڑھا وہاں آ گیا۔ گھسیارا دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور بولا، محترم بزرگ، میری بات سنیں، میں بالکل بہرا ہوں، اس لیے میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں۔ مہربانی کر کے آپ ہی بتا دیجئے کہ یہ کیوں چلا رہے ہیں۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ وہ جو بوڑھا آدمی وہاں پر آیا وہ گونگا تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا، لہٰذا وہ انہیں کوئی جواب نہ ہی دے سکتا تھا۔ بہرحال وہ ان سب کے قریب آیا اور ان تینوں کے چہرے غور سے دیکھنے لگا۔ اس وقت تک تینوں بہرے خاموش ہو چکے تھے۔ بوڑھا اتنی دیر تک ان کے چہروں کو گھورتا رہا، وہ بالکل گھبرا گئے۔ اس بوڑھے بزرگ کی سیاہ چمکدار آنکھیں تھیں۔ وہ دراصل گھور کر اصل حقیقت کا پتہ چلانا چاہتا تھا، لیکن یہ تینوں ڈرنے لگے کہ یہ بوڑھا ان پر کہیں کوئی جادو نہ کر دے۔ ارے یہ تو بالکل خاموش ہمیں گھور رہا ہے۔ چنانچہ چور فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے بھاگ گیا۔ چرواہے نے جلدی اپنی بکریوں کو جمع کیا، سب کی گنتی کی اور جلدی سے انہیں بھگا کر اپنے گھر کی طرف تیزی سے روانہ ہو گیا، اور گھسیارے نے اپنی نظریں نیچی کر لی اور گھاس کا گٹرا اپنے کندھے پر اٹھا کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چلنے لگا۔ بوڑھا انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ چند منٹ بعد وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ لہٰذا ایک چھوٹی سی غلط فہمی نے تینوں کے دل میں بغض ڈال دیا۔ اگر وہ بہرے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ اشاروں میں بات کر لیتے اور اپنی غلط فہمی کو سلجھا لیتے۔